روزہ کی نیت کہتے ہیں دل سے قصد و ارادہ کرنے کو، خواہ زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ روزہ کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر روزہ کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں تو روزہ نہ ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے۔ رات میں اگر نیت نہ کی ہو تو زوال سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے تک دن میں نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ سحری، روزہ دار کو آخر رات میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے۔ اس میں برکت ہے اور ثواب ہے۔ آدھی رات کے بعد جس وقت بھی کھائے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، مگر آخر رات میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح صادق سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانا منع نہیں، صبح صادق سے ذرا پہلے تک سحری کھانا جائز ہے۔ سحری سے فارغ ہو کر دل میں روزہ کی نیت کر لینا کافی ہے۔ افطار، آفتاب کے غروب ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جب مطلع ابر آلود ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے۔ ویسے 3 منٹ کی احتیاط بہرحال کرنا چاہیے۔ کھجور اور خرما سے روزہ افطار کرنا افضل ہے، اور کسی دوسری چیز سے افطار کرنے میں بھی کوئی کراہت نہیں۔ اگر کسی دوسرے کی دی ہوئی چیز سے افطار کر لے تو اس سے ثواب کم نہیں ہوگا، البتہ اگر یہ چیز حرام یا مشتبہ ہو تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ اگر روزہ افطار کرنے اور کھانے پینے کی وجہ سے مغرب کی نماز و جماعت میں 10 منٹ کی تاخیر کر دی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ افطار کے وقت یہ دعا مسنون ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: کان اور ناک میں دوا ڈالنا، قصداً اپنے اختیار سے منہ بھر قے کرنا، روزہ یاد رہتے ہوئے کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا، عورت یا کسی مرد کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی جیسے لکڑی، لوہا اور کچے گیہوں کا دانہ وغیرہ، لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینا، بھول کر کھا پی لیا، یاد آنے پر یہ خیال کیا کہ اب تو روزہ جاتا رہا پھر قصداً کھا پی لیا، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے افطار کر لیا، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں۔ جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں قضا بھی لازم آتی ہے اور کفارہ بھی۔ کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے متواتر رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو، اگر ناغہ ہو گیا تو پھر سے متواتر 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے، اور اگر روزے کی طاقت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے: بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا، ان سب صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا، فسد کرانا یا کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا، غیبت یعنی کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا، جو ہر حال میں حرام ہے، روزہ میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ روزہ میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو دی جائے یا کسی جانور کو یا بے جان کو، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے: مسواک کرنا، سر یا مونچھوں میں تیل لگانا، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، خوشبو سونگھنا،
گرمی یا شدت پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، کسی قسم کا انجیکشن لگوانا، حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلا جانا، کان میں پانی بلا ارادہ چلا جانا، خود بخود قے آ جانا، سوتے ہوئے احتلام یعنی غسل کی ضرورت ہو جانا، اگر خواب میں یا صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہ کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا۔ اگر بیوی کو اپنے خاوند یا نوکر کو آقا کے غصے کا قوی اندیشہ ہو تو کھانے میں نمک چکھ کر تھوک دینا مکروہ نہیں۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت، اگر بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ اگر عورت حمل سے ہے اور روزہ رکھنے میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزے سے دودھ کم ہو جاتا ہے اور بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ شرعی مسافر جو کم از کم 48 میل تقریباً 77 کلومیٹر سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر سفر میں کوئی تکلیف یا دقت نہ ہو تو افضلیہ ہے کہ روزہ رکھ لے، اور اگر خود کو یا ساتھیوں کو تکلیف ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اگر روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا تو اب روزہ کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص سفر میں تھا، بغیر روزہ کے تھا اور افطار سے پہلے کسی بھی وقت گھر پہنچ گیا تو اب اسے چاہیے کہ افطار تک روزہ کے احترام میں کھانے پینے سے احتراز کرے، اور اگر صبح صادق کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ سفر سے آ گیا اور ایسے وقت میں آیا جس میں روزہ کی نیت ہو سکتی ہے یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے، تو اس پر لازم ہے کہ روزہ کی نیت کرے اور روزہ رکھے۔ اگر کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کرے۔ اگر بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ جان کا خطرہ لاحق ہو جائے تو روزہ توڑ دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، البتہ اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں۔ عورت کے لیے ایام حیض میں اور بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون یعنی نفاس آتا ہے اس کے دوران روزہ رکھنا جائز نہیں، ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ بیمار، مسافر اور حیض و نفاس والی عورت کے لیے رمضان میں روزے نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، لیکن رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے ان کے لیے لازم ہے کہ سب کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کریں۔ روزہ کی قضا، کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا رہے تو جلد قضا کر لینا چاہیے۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کیا معلوم کس وقت موت آ جائے۔ قضا روزوں میں اختیار ہے کہ متواتر رکھے یا ایک ایک کر کے رکھے۔ اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہو جانے کے بعد اپنی موت تک اتنا وقت نہ پائے کہ جس میں قضا شدہ روزے ادا کر سکے تو اس کے ذمے قضا لازم نہیں۔ سفر سے لوٹنے اور بیماری سے تندرست ہونے کے بعد جتنے دن ملے اتنے دن کی قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی نے فوت شدہ روزے قضا کرنے کا وقت پایا لیکن ابھی تک قضا نہیں کیے کہ موت کا وقت آ گیا تو وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کیے بغیر مر گیا تو مناسب ہے کہ اس کے ورثہ ہر روزے کے بدلے میں 1 کلو 633 گرام گندم یا 3 کلو 266 گرام جو یا ان کی قیمت غریبوں پر تقسیم کریں، اور اگر وہ مرنے والا مال چھوڑ کر مرا ہے اور روزہ کی وصیت کر گیا تو ہر روزہ کے بدلے میں مذکورہ مقدار فدیہ ادا کرنا واجب ہے۔